اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو ساری کائنات کے لیے، پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور اتنے بلند اور مقام و مرتبہ والے نبی، اتنے مقام و مرتبہ والے نبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی پیغمبر کو بھیجا، اللہ نے اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی نبی کو بھیجا، وہ سارے کے سارے نبی کے آنے کے بعد دنیا میں اس نبی کی تعریف ہوئی، لیکن میرے اور آپ کے نبی ایسے نبی ہے جو دنیا میں تو بعد میں آئے لیکن ان کی تعریف پہلے شروع ہو گئی۔ تو ایسے نبی ہیں کہ جس کی تعریف دنیا میں بعد میں آئے لیکن ان کی تعریف پہلے ہو رہی ہے، ایسے نبی کی امت ہے ہم اور آپ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، ابھی میں نے جو ایک آیت کریمہ تلاوت کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے فرمایا اس آیت میں کہ ہم نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ نے اس آیت کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اس آیت میں نفی بھی ہے اور اس بات بھی ہے، اور اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، یہاں پہ تنوین استعمال کیا گیا، یعنی نکرہ استعمال کیا گیا، اور عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب نکرہ تحت النفی واقع ہو تو اس کے اندر عام کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی عمومیت کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اب اس کا معنی ہوگا کہ ہم نے اپنے رسول کو ساری کائنات کے لیے عام رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہاں پہ استثناء کیا گیا۔ تو جب استثناء کیا جاتا ہے تو وہاں پہ عموم اور خصوص دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ تو اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو ساری کائنات کے لیے عام رحمت بنا کر بھیجا، الا رحمۃ للعالمین، لیکن مومنوں کے لیے خاص رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی اللہ کے نبی تو عام رحمت ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے خاص رحمت ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام رحمت کی مثال یوں سمجھے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر فرمایا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ ایک مرتبہ ابو جہل جو مکۃ المکرمہ میں رہتا تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن مانا جاتا تھا، وہ ابو جہل ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتا ہے اور خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کے کہنے لگتا ہے اے اللہ، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، اگر تیرا نبی جو اپنے آپ کو، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، ھو الحق، اگر وہ سچا نبی ہے، برحق نبی ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہمارے اوپر دردناک عذاب اور سخت عذاب ہمارے اوپر بھیج دے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ابو جہل خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر یوں کہتا اے اللہ، اگر یہ سچا نبی ہے تو ہمیں ہدایت دے دے، ہمارے دلوں کے اندر ایمان نصب کر دے، ہمارے دلوں کے اندر نبی سے محبت پیدا کر دے۔ لیکن جس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ابو جہل نے یوں کہا کہ ہمارے اوپر پتھر کی بارش برسا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں قرآن کریم کی دوسری آیت میں فرمایا
اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب رولز تو یہی ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ سے عذاب طلب کرتا ہے، عذاب مانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دیتا ہے، اپنا عذاب اس قوم کے اوپر بھیج دیتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم، اے محبوب، اے میرے نبی، میں ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیتا، میں ان کے اوپر عذاب بھیج دیتا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، لیکن میں ان کے اوپر عذاب اس لیے نہیں بھیجتا وانت فیہم کہ تو اس میں رہتا ہے، یعنی تو اس مکہ کی سرزمین میں رہتا ہے، اور میرا محبوب جس سرزمین کے اوپر ہو، میرا محبوب جس گلیوں سے گزرتا ہو، میں اس گلیوں کے اوپر اپنا عذاب مسلط نہیں کرتا، اپنا عذاب اس کے اوپر نہیں بھیجتا۔ تو ہمارے نبی کی عام رحمت یہ ہے کہ ایک غیر مسلم جس نے ایمان تسلیم نہیں کیا، جس نے نبی کی تصدیق نہیں کی، جو خلم کھلا نبی کا دشمن مانا جاتا تھا، جو نبی کا ہر وقت دشمنی میں کسی طریقے سے کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے رحمت کے سائے میں اسے بھی جلا رہا تھا، اسے بھی کھلا رہا تھا۔